کہ مجاہدے کے ذریعے کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں مجاہدہ جو بابا فرید، ایک نوجوان فرید الدین نے 2 مجاہدے کیے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے مرشد کے حکم سے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کا سفر کیا، اساتذہ کے پاس گئے اور گھر سے دوری کو دیکھا، اپنے پیاروں سے دوری کو دیکھا، کبھی بھوک اور پیاس دیکھی اور شہر در شہر کی ہاک چھانتے رہے. اب اس مجاہدے کے بعد بابا قطب الدین نے ان کو دوسرے مجاہدے میں ڈالا. وہ کیا تھا؟ تنہائی کا مجاہدہ، جس میں فرید الدین نے اپنے ایک ایک سانس کو پیوریفائی کرنا تھا، اپنے ایک ایک سانس کو آبزرو کرنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ یہ سانس رائے گاہ تو نہیں جا رہا، مقصود حقیقی کہ ذکر اور یاد کے بغیر رائے گاہ تو نہیں جا رہا. تو اس مقصد کے لیے فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا اور وہاں پہ وہ اس مجاہدے میں مصروف ہو گئے. یعنی ان کو تنہائی مہیا کی گئی، تنہائی میں سیلف انالیسس وہ کریں. اب اگلی دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اندر، جو کہ آج کے نوجوان کے اندر بھی ڈیولپ ہونی چاہیے، وہ کیا تھی؟ بدلتے معاشرتی حالات پر نظر. فرید الدین جب مجاہدے کی بھٹی سے گزرے اور حضرت قطب الدین نے دیکھا کہ اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں، ان کو اپنے اوپر وہ ضبط نفس حاصل ہو گیا ہے، اس قابل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، تو ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا اور فرمایا کہ ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن تم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہاں پہ بیٹھنا ہے. لیکن بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے چند دن میں یہ آبزرو کیا کہ یہ جو دہلی ہے یہ کیپٹل سٹی ہے، یہاں پہ بادشاہ موجود ہے، سیاست کا کنٹرول ہے، تو یہاں پہ میں آزادی طبع کے ساتھ دین اسلام کی خدمت نہیں کر سکتا، انسانیت کی خدمت نہیں کر سکوں گا، میرے اوپر پریشر رہے گا. تو انہوں نے فوراً فیصلہ کیا اور دہلی جو ایک پستہ شہر تھا، کیپٹل سٹی تھا، اس کو چھوڑ کے وہ وجوداً جیسے ایک ایسے علاقے میں آگے جو بھی ڈیولپڈ ایریا نہیں تھا، بہت ہی بیکورڈ ایریا تھا، تو وہاں پہ وہ تشریف لے آئے اور وہاں پہ سجادہ ہدایت جو ہے انہوں نے بچھایا اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے کام کا آغاز کیا. تو اب یہ دیکھیں، یہ آپ کی قوت فیصلہ کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ پوائنٹ جو ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کا وہ مقام دہلی چھوڑ کے ایک جنگل کو اپنا مرکز بنایا. کسی آدمی نے پوچھا کہ فرید الدین آپ دہلی چھوڑ کے وجوداً جیسے جنگل میں جا رہے ہیں، تو فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ نے جو مجھ پہ مہربانی فرمائی ہے، جو مجھے علم عطا کیا ہے، اس کا اثر جنگل میں بھی اسی طرح ہے جس طرح شہر میں. تو یہ آپ کی قوت فیصلہ کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو آج کے نوجوان میں قوت فیصلہ کی ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے. تو وہ قوت فیصلہ جو ہے ہم اس کا اثر 800 سال بعد بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو قبائل تھے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو آپ نے دین اسلام کی روشنی سے منور فرمایا، لوگوں کی نسلوں کو سنوار دیا، لوگوں کے دلوں کو بدل دیا اور وجوداً جیسے علاقے کو پاک پتن بنا دیا، پاک تعلیمات کا مرکز بنا دیا، اللہ کی تعلیمات کا مرکز بنا دیا. اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں قوت فیصلہ کے بعد جو نوجوان فرید الدین کے اندر ڈیولپ چیز ہوئی، وہ تھا خود کو نہ کہنے کی جرت. میں جب پاک پتن شریف حاضر ہوا تو آپ کے تبرکات میں نے ایک لکڑی کی چھوٹی سی روٹی دیکھی جس پہ دانتوں کے نشان تھے. بتایا گیا کہ یہ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روٹی ہے کہ جب کبھی ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی تھی تو وہ اس کو چبا لیا کرتے تھے. اب یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ابھی ٹریننگ کا دور تھا کہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے تھے کہ جو میرا اصل مقصد ہے لوگوں کی ہدایت، ذات الہی تک پہنچنا، اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو رنگنا، اس کے اندر جو میری زندگی میں مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں،
ان کو میں کیسے قابو پا سکتا ہوں؟ اسی طرح قابو پا سکتا ہوں کہ جب میں اپنی ذاتی خواہشات کو نہ کہنا، یعنی اپنے آپ کو نہ کہنا سیکھ سکوں، میں بھوک پیاس کو، تکلیف کو برداشت کر سکوں۔ آپ دیکھیں رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ حلال چیزیں ہم پہ حرام کر دیتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ روزے کا ہے کہ تاکہ تم صاحب تقویٰ بن سکو۔ تو یہ ایک پریکٹس تھی جو رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے، اور صوفیاء نے رمضان کے علاوہ بھی اس پریکٹس کا پورا ایک فریم ورک بنایا ہے۔ تو اس میں پھر خواجہ فرید الدین عطار نے خود کو نہ کہنے کی اپنے اندر ڈیولپمنٹ کی، اور خود کو نہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاں کہہ کے انہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ آخر میں بات کروں گا کہ ایک اور عجیب کوالٹی جو نوجوان فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ میں ڈیولپ ہوئی، وہ کیا تھی؟ خود جیسے بنانا۔ دیکھیں یہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس طرح ٹرینڈ کیا کہ ان کو بھی لیڈر بنا دیا، ان کو بھی قائد بنا دیا۔ یہ بھی ایک قائد کی، لیڈر کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک تصوف میں کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اکمل، کامل، مکمل، اکمل۔ اکمل اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی کامل ہو اور اپنے جیسے کامل بھی بنا سکے۔ تو فرید الدین عطار معذرت چاہتا ہوں، فرید الدین حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شخصیات بنائی، میں چند نام لیتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سے چشتی نظامی سلسلے کا آغاز ہوا۔ حضرت خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں سے صابری سلسلے کا آغاز ہوا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے نام، وہ ایسے لوگ تھے جب وہ اپنے اپنے علاقوں میں گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دی۔ وہ کام جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، میں نے ہی اسی کام کو انہی قدموں پہ چلتے ہوئے انہوں نے سر انجام دیا۔ تو میں آپ یوتھ کو کہوں گا کہ آج جب آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پہ پاک پٹن شریف حاضر ہوں اور آپ کے قدموں میں لگے ہوئے جنتی، ایک سمبولیکل جنتی دروازے سے گزریں، تو آپ اللہ سے اور وہاں پہ آرام فرما حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کمٹمنٹ کریں کہ جناب یہ جو کوالٹیز پیچھے گنوائی گئی ہیں، جو آپ کی ذات اقدس میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیولپ کی تھی، آج کے اس ماڈرن ایج کے ایک نوجوان کے طور پہ میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں کہ آئندہ اگلے سال جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ کی سیرت طیبہ کی یہ جو کوالٹیز ہیں وہ میں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں اگلے سال جب آپ کے پاس آؤں گا تو میں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ تو یہ جو جنتی دروازہ آپ کے مزار پہ اصل میں ایک کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، جہاں پہ آپ ایک عظیم انسان کی بارگاہ میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس عظیم انسان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور ان تعلیمات پہ عمل کر کے ایک محبت کا، امن کا، برداشت کا گہوارہ بنائیں گے اپنے ماحول کو، اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کی پاک زندگیوں سے اکتساب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ہستیوں نے اپنی زندگیوں میں معاشرے کے ہر طبقے میں بلا امتیاز رنگ و نسل محبت تقسیم کی۔ لوگ نسل در نسل اس محبت کے چراغ روشن کرنے کے لیے آج بھی ان کی چوکٹ پہ حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔